تو رات گئے بارش کے باعث شہر میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ شہر میں صبح سویرے ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی شہر میں 8 اکتوبر تک بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اور موسم کی مزید صورتحال جان لیتے ہیں مبین حیدر سے۔ بتائیے مبین۔ بالکل، شہر لاہور کے موسم کی صورتحال اسی طرح سے گزشتہ رات بارش کے بعد شہر لاہور کا جو موسم ہے وہ پراپر سردیوں کے اندر تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹر ہو چکا ہے۔ اچھی خاصی خنکی جو ہے وہ جسم کے اندر محسوس کی جا سکتی ہے۔ درجہ حرارت میں بھی جو ہے نمایاں کمی جو ہے وہ سامنے ہی۔ اس وقت درجہ حرارت جو 20 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ دوپہر کے اوقات میں درجہ حرارت زیادہ تو ہو جائے گا، لیکن جو ایک پراپر سردیوں کی جو ایک آپ کو ایک محسوس ہوتی ہے، سردیوں کی چیزیں، ایک ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے، بالکل وہ والے جو ہے اس ٹائم ایک سپیل چل رہا ہے موسم میں۔ اور آج بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وقفے کے ساتھ شہر کے متعدد مقامات پر سکیٹرڈ شاورز جو ہیں وہ دیکھنے میں آ سکتے ہیں۔ اور ابھی بھی شہر لاہور کے اوپر جو ہے بادلوں کا بسیرا نظر آتا ہے۔ آج بھی سارا دن جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جو ہے متعدد مرتبہ بارش کے امکان ظاہر کیے گئے ہیں۔ اور محکمہ موسمیات والوں نے الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے کہ بارش کے امکان میں جب بارش ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ بجلی کی تنصیبات سے دور رہیں۔ الیکٹریکل اپلائنسز کو جو ہے وہ خاص طور پہ کھلے ایریا میں جو ہوتی ہیں ان کو اس طرح استعمال نہ کریں تاکہ کسی قسم کے جانی اور مالی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بجلی کے کھمبوں سے دور رہیں۔ جس علاقے میں بھی واٹر پونڈنگ کا سامنا ہوتا ہے ان علاقوں میں بجلی تنصیبات سے بالکل جو ہے وہ گریز کریں، اور کوشش کریں کہ جو ہیلپ لائن ہے اس پہ متعلقہ اداروں کو رابطہ کر کے انفارمیشن بتائیں۔ اور ساتھ ساتھ الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے واسر پی ڈی ایم کی طرف سے کہ کسی بھی علاقے کے اندر جو ہے نکاسی آب کا مسئلہ سامنے آئے، اگر جن علاقوں میں نکاسی آب کا مسئلہ ہو اس کو فوری طور پر جو ہے وہ کلیئر کرا جائے تاکہ عوام کو جو ہے بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے ہمیشہ سے جو بات کہتی رہی ہوں آج دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہ ہے، تھی اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے جو بار بار اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہوتی ہے۔ ریاست کو ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ تحریک انصاف کے بھیس میں تحریک انتشار کا واحد مقصد ملک میں آگ لگانا ہے۔ یہ کسی رعایت یا نرمی کے مستحق نہیں۔ ان کے لشکر میں فرنٹ لائنز میں تربیت یافتہ دہشت گرد شامل ہیں جن کو انہوں نے پولیس اور ریاست پر حملہ آور ہونے کے لیے استعمال کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پتھراؤ سے شدید زخمی ہونے والے کانسٹیبل کی تصویر شیئر کی اور کہا کیا ایسی حرکت کوئی سیاسی جماعت کر سکتی ہے؟ انتشار اور تشدد کی سیاست کو مسترد کرتے ہیں دھرنے اور مارچ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ پاکستان کے حالات میں بہتری مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی۔ ماڈل ٹاؤن میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کی پریس کانفرنس، بولے خیبر پختونخوا کے عوام ترقی سے محروم ہیں۔ حکومت اقدام سے مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی۔ ملیشیا کے وزیر اعظم کا پاکستان کا دورہ کامیاب رہا۔ پوری دنیا پاکستان کو ابھرتی ہوئی معیشت قرار دے رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارق کی ماڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن میں حکومتی اخراجات نہیں ہوئے، تاہم ایف بی آر میں ٹیکس دہندگان کی تعداد دگنی ہو چکی ہے۔ ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کی 1 روپیہ گورنمنٹ کا نہیں لگا۔ میکنزی کارپوریشن ہائر ہوا، ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی فنڈنگ آئی اور پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ پی آئی اے کا معاملہ چل رہا ہے، باقی اسٹیٹ اور انٹرپرائزز ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن چل رہی ہے۔ ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی بات کی، فائلرز بڑے ہیں، ایف بی آر کے فائلرز کی تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ عطا اللہ طارق کا کہنا تھا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل 5ویں بار کمی کی گئی ہے۔ 2014 میں چینی صدر کے دورے کو سبوتاژ کرنے کے لیے دھرنا دیا گیا، تاہم دھرنے کی وجہ سے سی پیک جیسا اہم منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا۔ یہ وہی کام ہے جو 2013 میں کیا گیا تھا۔ ہمارا کیا طرز عمل تھا کہ نواز شریف صاحب گھر جاتے ہیں بنی گالا اور کہتے ہیں کہ مل کے ملک کی خدمت کریں گے، 14 میں دھرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے چینی صدر آ رہا ہے، دھرنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چین کے صدر کو نہیں آنے دیں گے، سیبوٹاج کریں گے۔ چین کے صدر کا دورہ ڈیلے ہوا، کئی ماہ ڈیلے ہوا۔ پاکستان کی عوام کے لیے جو تحفہ انہوں نے دینا تھا 64 ارب ڈالر کا، وہ تاخیر سے آیا، سی پیک تاخیر سے شروع ہوا۔ عطا اللہ طارق کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریڈ زون میں دھرنے کا مقصد کار سرکار کو مفلوج کرنا ہے، پرامن احتجاج کی اجازت ہے، کسی کو حملوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ سیکیورٹی خدشات پر پنجاب کے 6 اضلاع میں فوج طلب، لاہور، راولپنڈی، اٹک، سرگودا، فیصل آباد، ملتان میں فوج طلب کی گئی۔
ترجمان محکمہ داخلہ کے مطابق امن و امان قائم رکھنے اور سیکیورٹی خدشات پر فوج طلب کی گئی۔ پنجاب کے 6 شہروں میں رینجرز پہلے ہی تعینات ہے۔ لاہور، راولپنڈی، اٹک اور سرگودا میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ پنجاب حکومت نے لاہور سمیت صوبے کے 6 اضلاع میں پاک فوج کو طلب کر لیا۔ لاہور، راولپنڈی، اٹک، سرگودا، فیصل آباد اور ملتان میں پاک فوج کو طلب کیا گیا ہے۔ پنجاب کے 6 شہروں میں رینجرز پہلے ہی تعینات ہیں۔ لاہور، راولپنڈی، اٹک اور سرگودا میں دفعہ 144 بھی نافذ ہے، جہاں ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، احتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی ہے۔ راولپنڈی اور اٹک میں پاک فوج کی 6 کمپنیوں کی خدمات طلب کی گئی ہیں۔ اٹک میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کی 10 پلاٹون تعینات کر دی گئیں۔ لاہور میں رینجرز کی 3 کمپنیوں کے ساتھ پاک فوج کی 3 کمپنیوں کی خدمات طلب کی گئی ہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر کوئی بھی عوامی اجتماع دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ احکام امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ حافظ طاہر اشرفی کا صدر پاکستان کو خط۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل کا خط میں کہنا ہے کہ دشمن چاہتا ہے فوج اور عوام میں تصادم ہو۔ صدر موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر اپنا کردار ادا کریں۔ حافظ طاہر محمود اشرفی نے خط صدر پاکستان کو ارسال کر دیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل کا خط میں مزید کہنا ہے کہ اس وقت ملک میں ایک اضطرابی کیفیت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کال پر آنے والے نوجوان جذباتی کیفیت میں ہیں۔ ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ فوج اور عوام میں تصادم ہو۔ صدر مملکت تمام سیاسی رہنماؤں کو بلا کر ان سے مشاورت کریں۔ صدر وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملک کی صورتحال بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام پر قابو پانے کے لیے سیاسی جماعتوں کو احتجاج کا آئینی حق دیا جائے۔ قوم یوم یکجہتی غزہ منانے کے لیے 7 اکتوبر کو اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ منصورہ، لاہور میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام پر قابو پانے کے لیے سیاسی جماعتوں کو احتجاج کا آئینی حق دے۔ اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر فوج اور رینجرز کی تعیناتی مناسب نہیں۔ اگر یہ کام حساس اداروں نے ہی کرنے ہیں تو پھر حکومت کا کیا کام ہے؟ علی امین گنڈاپور کو KP کے وزیر اعلیٰ کے طور پر ہی کام کرنا چاہیے۔ کیا ساری ذمہ داری ان کی ہے؟ PTI کی باقی لیڈرشپ کہاں ہے؟ جب چاہیں آپ فوج کو عوام کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں۔ پہلے آپ کہتے تھے جناب ہم قبائلی علاقوں میں فوج کی ضرورت ہے، پھر آپ کہتے تھے بلوچستان میں فوج کی ضرورت ہے، اب لاہور میں بھی ان کو فوج کی ضرورت ہے، اسلام آباد میں بھی فوج کی ضرورت ہے، تو پھر آپ کس کی ضرورت ہے؟ انہیں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے بہت سارے مسائل اس وقت خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی درپیش ہیں جو اس وقت ایڈریس ہی نہیں ہو رہے ہیں، اور پوری پارٹی کا بوجھ انہوں نے اپنے ناتواں کمزور سے کاندھوں پہ لے لیا ہے، تو پوری پارٹی پھر کہاں ہے؟ اگر سارا کام علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ کو کرنا ہے تو پارٹی کے باقی لوگ کہاں ہیں؟ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ قوم یوم یکجہتی غزہ منانے کے لیے 7 اکتوبر کو اپنے گھروں سے باہر نکلے اور دنیا کو پیغام دے کہ ہم اسرائیلی دہشت گردی پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ میری ان سب لوگوں سے درخواست ہے کہ 12 بجے 7 اکتوبر کو گھر سے باہر نکلیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اور محلے والوں کے ساتھ نکل کر سڑک پہ آئیں، ویڈیو بنائیں، تصویر کھینچیں اور پوری دنیا کو یہ بات بتائیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہمارے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہم اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ پاکستان غزہ پر اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف لاہ عمل اپنانے کے لیے اسلامی ممالک کی کانفرنس بلائے، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں لگی آگ پھیل گئی تو اس کی لپیٹ میں آنے سے ہم بھی نہیں بچیں گے۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا عزم۔ 7 اکتوبر کو پوری قوم کو یوم یکجہتی فلسطین منانے کی دعوت۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا ہے 7 اکتوبر کو کسی سیاسی جماعت کا نہیں، سب کے ہاتھ میں صرف فلسطین کا جھنڈا ہوگا۔ جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب سید حسن مرتضیٰ اور امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب محمد جاوید قصوری نے پیپلز سیکریٹریٹ میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا، فلسطین کے حق میں بیانات تک محدود نہیں رہنا چاہیے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ سارے ستونوں کے ساتھ چلے۔ جاوید قصوری نے کہا 7 اکتوبر کو پوری قوم گھروں اور دفاتر سے نکل کر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرے۔ حکومت ریاست کی ماں ہے، سب سے پہلی ذمہ داری اس کی بنتی ہے کہ وہ انیشیٹو لے اور آگے نکلے، بڑھے اور ریاست کے سارے ستونوں کو اکٹھا کر کے چلے۔ 7 اکتوبر کو دن 12 بجے ہم پوری قوم سے اپیل کریں کہ وہ سرکاری دفاتر میں ملازمین ہیں،
वो तालीमी इदारे हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ, तलबा, तालिबात और इसी तरीके से हमारे ताजर, हमारी सिविल सोसाइटी के तमाम तबकात वो बाहर निकलें, फ़लस्तीन का परचम थामें और वो अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी असलम गिल, अजीजुर रहमान चंद और ज़ियाउद्दीन अंसारी समेत दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के माली वसाइल बढ़ाने के लिए प्लानिंग की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं अवाम पर टैक्स का बोझ बढ़ाए बगैर रेवेन्यू की वसूली में इजाफा किया जाएगा। जो भी सरकारी खजाने में जमा होगा पाई पाई अवाम पर खर्च होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास, पहली सेमाही के रेवेन्यू अहदाफ की वसूली का जायजा लिया गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की सूबे के मुख्तलिफ अज़ला तक तोसी की मंजूरी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अमूर में ADCD और असिस्टेंट कमिश्नर्स को बाख्तियार करने का असूली फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब की सूबे के माली वसाइल बढ़ाने के लिए प्लानिंग की हिदायत। सूबा भर में रेस्टोरेंट्स, बेकरियों और मैरिज हॉल्स का मुस्तनद डाटा मुरतब करने की भी हिदायत कर दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुख्तलिफ महकमों की मलकियती अरादी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। सरकारी अरादी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्लान मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि अवाम पर टैक्स का बोझ बढ़ाए बगैर रेवेन्यू की वसूली में इजाफा किया जाएगा। जो भी सरकारी खजाने में जमा होगा पाई पाई अवाम पर खर्च होगी। रेवेन्यू वसूली के टारगेट हर सूरत पूरे किए जाएं। इजलास में सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब, सूबाई वज़ारा अज़मा बुखारी और मुश्तबा शुजाउर रहमान समेत मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। बैंक ऑफ पंजाब को रैंकिंग में टॉप पर लाने का टारगेट मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं डिपॉजिटर की पहली चॉइस बैंक ऑफ पंजाब ही होनी चाहिए। बैंक को काम कास्ट कंट्रोल के लिए मौसर इकदाम करें। वज़ीर आला मरीम नवाज का बैंक ऑफ पंजाब के हेड ऑफिस का दौरा किसी वज़ीर आला पंजाब का 15 साल के बाद बैंक ऑफ पंजाब हेड ऑफिस का ये पहला दौरा था। वज़ीर आला ने बैंक ऑफ पंजाब को रैंकिंग में टॉप पर लाने का टारगेट मुकर्रर कर दिया। मरीम नवाज की बैंक हुकाम को कास्ट कंट्रोल के लिए मौसर इकदाम की हिदायत। वज़ीर आला ने इजलास में कहा डिपॉजिटर की पहली चॉइस बैंक ऑफ पंजाब ही होना चाहिए। इजलास में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, बाइक प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड और दीगर प्रोजेक्ट्स का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला की फ्री बाइक्स की डिलीवरी में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत। सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद ने ब्रीफिंग में बताया वज़ीर आला इंटरेस्ट फ्री बाइक्स के तहत 1591 बाइक डिलीवर की जा चुकी हैं। 40,000 फार्मर्स को लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए 2.5 लाख रुपए फी कस दिया जा रहा है। इजलास में सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर सूबाई वज़रा मरीम औरंगजेब, अज़मा बुखारी, मुश्तबा शुजाउर रहमान और MPA सानिया आशिक भी मौजूद थीं। नाबीना अफराद का धरना 14वें रोज़ में दाखिल। नाबीना अफराद का धरना क्लब चौक से DG सोशल वेलफेयर ऑफिस के बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। और मज़ीद तफसीलात सज्जाद हुसैन की इस रिपोर्ट में देखिए। नाबीना अफराद का अपने मुतालबात मनवाने के लिए लाहौर में धरना 13वें रोज भी जारी रहा। मुख्तलिफ जगहों पर धरना देने के बावजूद नाबीना अफराद के मुतालबात नहीं माने गए। नाबीना अफराद DG सोशल वेलफेयर की अपील पर क्लब चौक से 2 रोज के लिए उनके ऑफिस के बाहर पहुंच गए हैं। नाबीना अफराद DG ऑफिस के बाहर एहतजाज करते रहे मगर गेट नहीं खोला गया। नाबीना अफराद के रहनुमा हाफिज अबू बकर ने बताया कि सूबाई वजीर सुहेल शौकत बर से हमने 37,000 स्कॉलरशिप देने का मुतालबा किया था। सूबाई वजीर ने 2 रोज में जवाब देने की यकीन दहानी करवाई मगर अब तक जवाब नहीं दिया गया। हमें रोजगार फराहम किया जाए या स्कॉलरशिप दी जाए। नाबीना अफराद के रहनुमा हाफिज अबू बकर ने कहा कि 1% कोटे के हिसाब से हमारी 2500 नौकरियां बनती हैं, हमें वो नौकरियां ही दे दें। स्पेशल पर्सन्स के कोटे में जितनी सीट्स वीकेंड हैं आप उनको जो है ना अनाउंस करें। उसमें से जो ब्लाइंड पर्सन्स का 1% कोटा है उसके अकॉर्डिंगली 2500 सीट्स बनती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये होगा कि हमारे जितने लोग हैं वो सारे एडजस्ट होंगे, शायद उसके बावजूद भी सीट्स खाली रह जाएं। DG सोशल वेलफेयर ऑफिस के बाहर मौजूद नाबीना अफराद को रात गए हुकाम ने दफ्तर के अंदर आने की इजाजत दे दी, जहां पर वो पार्किंग एरिया में रात गुजारेंगे। ताहम अब भी उनके मुतालबा तस्लीम होते नजर नहीं आ रहे। कैमरामैन हाफिज सज्जाद के साथ सज्जाद हुसैन, लाहौर न्यूज़।